نے سیکھا کہ یسوع نے ان سے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ جب شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے 70 شاگرد چنے ہوئے تھے، پتہ ہے آپ کو 70 شاگرد چنے ہوئے تھے، جب یسوع مسیح نے یہ کہنا شروع کیا کہ میں اپنا بدن کھانے کو اور اپنا خون پینے کو دوں گا، تو شریعت میں کیا تھا کہ آدمی کا گوشت کھانا نہیں ہے، خون تو کسی کا نہیں پینا نا۔ تو جب انہوں نے یہ سنا کہ یار یہ تو اپنا بدن کھانے کو دوں گا، یہ بات درست نہیں ہے، یہ تو ہمارے کلام میں لکھا ہی نہیں ہوا، کیونکہ پرانے عہد نامے میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ یسوع اپنا بدن کھانے کو دے گا، اپنا خون پینے کو دے گا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ الٹے پاؤں پھرے، اور تقریباً 58 کے لگ بھگ لوگ چلے گئے، 12 رہ گئے تھے۔ ان 12 میں بھی ایک نے اس کو پکڑوا دیا، 11 رہ گئے تھے، ایسا ہی ہوا نا۔ تو بلائے ہوئے بہت زیادہ تھے، لیکن برگزیدہ کتنے رہے؟ 12 میں سے بھی ایک بیچ میں رہے گا، کڑوا دھانا، ٹھیک ہے، کڑوی جڑ۔ اور ہم میں بھی آ جاتی ہے، جب کوئی عبادت پر بیٹھا ہے تو کوئی نہ کوئی ہماری نیگیٹو سوچ رکھنے والا ہوتا ہے، ضرور ساتھ ہوتا ہے، وہ چاہے نظر نہیں بھی آئے، شاید نظر بھی آئے، کسی کے نہ کسی کے بیچ میں آ کر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس پر غالب آنا ہے۔ تو یہ کہڑی گلاں نے، اے گلا ساڑھے پادری نے کیا، ساڑی مشن نے نہیں کیا، گلا کتوں آ گیا، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کلام میں کیا ہے۔ تو جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنا بدن کھانے کو اور اپنا خون پینے کو دوں گا، تو تقریباً 50 لوگ جو تھے، 58 کے لگ بھگ، اس کو چھوڑ کر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زندگی کی روٹی یسوع مسیح تھا۔ اب جو ہے یسوع مسیح چرنی میں کیوں پیدا ہوئے؟ کیونکہ وہ چارہ تھے۔ چرنی میں کیوں پیدا ہوئے؟ وہ روٹی تھی، تو روٹی کہاں پر ہونی چاہیے تھی؟ وہ بادشاہ تو تھا، لیکن بادشاہ چرنی میں نہیں آتا، وہ بھرا تھا، اس لیے وہ ہماری غذا بنا، اس لیے وہ بھرا تھا، اس لیے اس کو چرنی میں ہونا تھا۔ اور چرنی میں ہم اس کی بھیڑیں ہیں، تو بھیڑوں نے کہاں پر کھانا ہوتا ہے؟ چرنی میں سے کھانا ہوتا ہے۔ اور چرنی میں کون تھی؟ یسوع مسیح۔ چرنی میں یسوع آ چکا تھا، ہم نے اس میں سے کھانا تھا، اس لیے اس سے تشبیہ تھی کہ زندگی کی روٹی بن کر وہ آیا تھا، تاکہ جو کوئی اس میں سے کھائے وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکے۔ جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا لو جی وہ پادری وہ آ گیا کہندا پیا وہ کہندا میں کدی سنا۔ اور زندگی چ تلاش ہی رہندی ہے، لیکن تلاش تب ختم ہوتی ہے جب ہم کلام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھوکا نہیں رہتا۔ خدا باوقت اس کو غذا دینا شروع کر دیتا ہے، وہ باتیں سکھانا شروع کر دیتا ہے جن کو آگے چل کے اس نے ابلیس پر، آزمائشات پر اور تنظیمی ڈھانچے پر، اس کی بنائی ہوئی تعلیمات پر غالب آنا ہوتا ہے۔ اور غالب وہی آتا ہے جو اس زندگی کی روٹی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لکھا ہے جو ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، وہ کیونکہ خدا کا کلام زندگی کی روٹی بھی ہے، زندگی کا پانی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو دودھ سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، اس کو تھوڑا بھی کہا گیا ہے، اس کو آگ بھی بولا گیا ہے، اس کو تلوار بھی بولا گیا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے اس کو لے لو تاکہ شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو۔ تو ہم جو ہیں اگر ابلیس پر غالب آنا چاہتے ہیں، نیچے ہاتھ پاؤں کر سیدھا ہو کر بیٹھ جا۔ تو جب ابلیس آتا ہے تو ابلیس کلام کرتا ہے، آ کر بات کو یاد رکھنا، وہ کوئی تلوار لے کر نہیں آئے گا، وہ جب بھی کسی کے پاس آتا ہے تو اس کے مذہب کا بن کر آتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے آتا ہے۔ جب ہوا کے پاس آیا تھا تو کیا کرنے آیا تھا؟ اس سے کیا کیا؟ اس نے کلام کیا، اس کو کوئی ڈرایا نہیں ہے، دھمکایا نہیں ہے، تلوار نہیں چلائی، ایسے ہی ہوا نا۔ وہ آیا اور اس نے کہا کیا واقعی ہی میں لکھا ہے کہ تم کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ اب اس کو پتہ تھا کہ خدا نے ان کو منع کیا کہ جو باغ کے درمیان میں درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، لیکن اس کے زندگی میں شک ڈالا، کہتا ہے کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ وہ آتا ہے باتوں میں الجھا دیتا ہے۔ اب جب یسوع مسیح کے پاس آیا تو اسے جنگ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، وہ جنگ کر رہا تھا، تو کیسے کر رہا تھا؟ کلام سے کر رہا تھا۔ کہتا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے، وہ کلام جانتا ہے ابلیس بھی، تیری بابت لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کو کم دے گا تاکہ تیرے پاؤں کو ٹھوکر نہ لگے، ٹھیس نہ لگے، تو آپ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسے لکھا ہوا ہے نا۔ تو وہ کلام سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے آ کر کلام کے وسیلہ سے، کیونکہ لکھا ہے کہ بہت سارے جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور گمراہ اگر ممکن ہوا تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے، لیکن برگزیدہ گمراہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے کہا اس نے یہ وہ روٹی
جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے، میں ہوں وہ روٹی، وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، ابد تک، کبھی اس کو مرنے کا نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے مر بھی جائے تو مسیح میں کیا کرتا ہے، سوتا ہے، وہ اس کو موت نہیں آتی، اسے خدا آخری دن پھر کیا کرنے والا ہوگا، زندہ کرنے والا ہے۔ اگر جس نے زندگی کی روٹی کھائی ہے وہ زندہ ہوئے گا، سارے زندہ نہیں ہوئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لکھا ہے اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہاں کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ وہ زندگی کی روٹی کون ہے؟ میرا گوشت ہے۔ تو یہاں پر غور کرنے والی باتیں ہیں۔ پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑا کرنے لگے، یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ وہ یہودی جو لڑنا شروع ہو گیا ہے اپنا گوشت ہمیں کھانے دے گا، ٹھیک ہے جی، یہ ناممکن تھا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہے۔ جو خدا کا بدن نہیں لیتا، جو خداوند کا بدن نہیں کھاتا، جو اس کا خون نہیں لیتا، اس میں ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے طریقہ کار کے مطابق لے تو اس میں زندگی ہے، اگر نہیں لیتا تو نہیں ہے۔ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تمہیں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ حقدار ہے، کہتا ہے جو میرا گوشت کھاتا ہے میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس کا مطلب ہے جو نہیں کھاتا اس کی زندگی نہیں، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ ایک اور بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، جو زندگی کی روٹی کھاتا ہے خون پیتا ہے اسے پھر خدا زندہ کرے گا، اور جو نہیں کھاتا اس کو زندہ نہیں کرے گا۔ اس کو بات میں یاد رکھنا ہے، اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا ان سے آخری دن پھر زندہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو زندہ کرنے کا وعدہ کیا ہے خدا نے، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے میں اس کو آخری دن پھر کیا کروں گا، اس کو زندہ کرے گا، دوسرے کو نہیں۔ خدا فرماتا ہے کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے، اور جو نہیں کھاتا وہ اس میں قائم بھی نہیں رہتا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہے تم مجھ سے جدا کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہیں، اس میں پابستہ رہیں، تو ہم کو ہر مہینے میں یا ہفتے کے ہفتے آپ خدا کے بدن اور خون میں شریک ہوا کریں۔ اگر نہیں ہوتے تو کہتا ہے خدا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نہیں کھاتا جو نہیں پیتا وہ اس میں قائم بھی نہیں ہے، اور میں اس میں، کہتا ہے میں اسی میں قائم ہوں، وہ مجھ میں قائم اور میں تم میں قائم، ٹھیک ہے جی۔ ہم اس میں ہوتے ہیں وہ ہم میں ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں، بعد میں تمہارے اندر ہوں گا۔ اندر ہونا، جب ہم اس کا گوشت خون پیتے ہیں تو وہ ہمارے اندر ہے، بشرطے کہ ہم توبہ کیے ہوں، پانی کا بپتسمہ لیے ہوں، روح القدس کا بپتسمہ لیے ہوں۔ پھر کہتا ہے جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ یہ باتیں اس نے کفرنہوم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کہا۔ آمین۔ تو آج حاصل کلام یہ ہے کہ اس روٹی میں شریک ہونے کے لیے ہمیں پانی کا بپتسمہ ضرور لینا پڑے گا، اگر جو نہیں لیتا اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔
تو اس میں شریک ہونے کے لیے آپ کو گوتے کا یعنی کہ جیسا کلام میں لکھا ہے وہ بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی کویسچن کرنا چاہے گا اس عبادت کے بعد آپ کویسچن کر سکتے ہیں۔ ہم اس عبادت کے بعد جو بھی سوالات ہوتے ہیں آپ وہ مجھ سے کریں تاکہ ہم اس کو سیکھیں، تاکہ ہم خدا کے کلام سے زندگی پانے والے ہوں۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔